باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سارے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسے ہی خوش و کرم رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو برکتیں عطا کرے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب کسی انسان سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس انسان کی زندگی میں بڑا چیلنج کریٹ کرتے ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں بڑا چیلنج نہیں ہوگا وہ کبھی بھی بڑا انسان نہیں بن سکتا اس دنیا میں۔ تو اسی طرح بات کریں گے سن 1500 عیسوی سے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں ایک ایسا ملک ہے، جب وہ آزاد ہوا تو اس ملک نے اپنی آزادی کی خوشی میں اور پاکستان کی محبت میں اپنا ٹائم ہے وہ پاکستان کے ٹائم کے ساتھ ایڈجسٹ کیا، اور اپنا جو کرنسی ریٹ ہے ایکسچینج ریٹ وہ بھی پاکستان کے روپے کے ساتھ اپنا ریٹ رکھا، کرنسی ریٹ۔ اس ملک کا نام ازبکستان ہے۔ اس ملک میں دو شہر ہیں، سمرقند اور بخارا۔ بخارا ایک ایسا شہر ہے پوری دنیا میں کہ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 2700 سال پرانا شہر ہے اور بہت سارے بادشاہوں نے اس کو فتح کیا۔ اس شہر میں ایک یتیم لڑکا تھا اور اس کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ لڑکا قدرتی طور پہ حساب کتاب میتھمیٹکس کی طرف اس کا رجحان تھا، تو اس کے محلے میں جو سبزی بیچنے والا آتا تھا، سبزی فروش آتا تھا، اس سبزی فروش سے وہ لڑکا حساب کتاب دیکھنا، حساب کتاب سننا یہ اس کو اچھا لگتا تھا۔ تو وہ سبزی والے کے پاس جو بھی حساب کتاب کا علم تھا، میتھمیٹکس کا علم تھا، وہ سبزی فروش اس کو سکھاتا رہتا تھا۔ گاہے بگاہے جب ضرورت پڑتی تھی، جب بیٹھتے تھے تو وہ اس کو سکھاتا رہتا تھا۔ اس سبزی فروش کے پاس جو علم تھا میتھمیٹکس کا، حساب کتاب کا، تو وہ جب اس نے اس کے بچے کو ڈلیور کر دیا تو پھر بچے نے کہا کہ میں آگے مزید پڑھنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کتابیں مجھے کدھر سے ملیں گی؟ اس وقت یہ دور تھا کہ یہ جو علم تھا، یہ جو کتابیں تھیں، یہ بادشاہوں کے پاس ہوتی تھی، جو حاکم وقت ہوتے تھے ان کے پاس ہوتی تھی، عام لوگوں کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ یہ جو بڑے بڑے نواب لوگ تھے ان کے بچے پڑھتے تھے، جو وزیر مشیر تھے ان کے بچے پڑھتے تھے، اور یہ جو کتب خانے تھے یہ بادشاہوں کی ملکیت ہوا کرتی تھی اور یہ بادشاہوں کے پاس ہی تھی۔ سبزی فروش نے بتایا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے بخارا کا، اس کو ایک مرض لاحق ہے، وہ بڑی آنت کا کینسر ہے اس کو، اور اس کے پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے، اور اس بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ میرے اس مرض کا علاج کرے گا میں اس کو منہ مانگی قیمت دوں گا، میں اس کی خواہش کو پوری کروں گا، کوئی ایک خواہش جو وہ رکھے میں اس کو پوری کر دوں گا۔ تو بہت سارے حکیم، بہت سارے طبیب یہ علاج کرنے کے لیے آئے لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اس بچے کو جب پتا چلا تو اس کا اصل مشن تھا تعلیم حاصل کرنا، پڑھنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بادشاہ کا علاج دریافت کروں گا اور پھر اس سے یہ خواہش رکھوں گا کہ مجھے پڑھنا ہے اور مجھے کتب خانے تک جانے دیا جائے۔ تو جب اس لڑکے نے ایسی خواہش رکھی، اپنا مشن کی طرف چلا، تو اس لڑکے نے ایک حکیم کے پاس چلا گیا، ان کے پاس شاگرد وہ رہنے لگا، اور جب شاگرد پڑھ گیا تو اس کا پورا فوکس بڑی آنت اور معدے کے اوپر تھا۔ ویسے قدرتی طور پر اس کا ذہن یہ تھا کہ میں الجبرا، میتھمیٹکس اس کی طرف اس کا رجحان تھا۔ تو جب بادشاہ کے علاج کے لیے وہ لڑکا حکیم صاحب کے پاس چلا گیا تو اس نے پورا فوکس بڑی آنکھ کے اوپر اور معدے کے اوپر کر دیا۔ اس سے کچھ سال گزرے اور وہ تجربے کرتا رہا، بہت سارے مریض آئے ان کے اوپر تجربے کرتا رہا۔ آخر کار وہ اس عمل میں کامیاب ہو گیا کہ اس نے ایک ایسی مجون، ایسی دوائی تیار کی جس سے بڑی آنت کا جو مسئلہ تھا، کولنج کا درد اس کو کہتے ہیں، اس میں لوگوں کو فائدہ حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بات چلتی چلتی بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے دوائی بنا کے دو، مجھے آرام آ گیا تو میں آپ کی خواہش کو پورا کروں گا، جو بھی آپ منہ مانگی قیمت ہے میں آپ کو ادا کروں گا۔ لڑکے نے دوائی تیار کی تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا کہ بادشاہ کے پاس گیا ہے، فریادی گیا ہے یا کوئی بندہ گیا ہے تو بادشاہ جو بھی کھانے پینے والی چیز ہوتی تھی، حتیٰ کہ کپڑے پہننے ہوئے جو بادشاہ نے ہوتے تھے وہ پہلے ایک عام آدمی پہنتا تھا، اگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کپڑے پہننے سے، کھانے پینے سے، پھر وہ بادشاہ پہنتے تھے یا بادشاہ وہ کھاتے پیتے تھے۔ تو ایک اور پہلے ایک عام آدمی ڈھونڈا گیا جس کو
اپنا بڑی آنکھ کا مسئلہ تھا، وہ دوائی اس کو کھلائی گئی، وہ بندہ الحمدللہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر وہ بادشاہ نے دوائی کھائی، بادشاہ کو اس کا فائدہ ہو گیا، شفا ہو گئی، بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کے بعد لڑکے کو بلایا، اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، میں وہ پوری کروں گا۔ لڑکے نے اپنی جو خواہش تھی اس کا اظہار کیا کہ میں آپ کے پاس کتب خانہ ہے، میں اس میں پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط آپ کی مانی جائے گی، آپ کی فرمائش مانی جائے گی، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 سال کا وقت ہے، آپ 1 سال لائبریری میں رہ سکتے ہیں، اس میں پڑھ سکتے ہیں، کتب خانے میں 1 سال سے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جتنا بھی ادھر کتابیں ہیں، علم ہے، وہ آپ نہ تو کاپی کر سکتے ہیں، نہ نوٹس بنا کے لے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ ادھر سے کتابیں لیں اور گھر جا کے بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ نے پڑھنی بھی ادھر ہی ہے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال پورا لڑکا پوری دنیا سے کٹ آف ہو گیا، صرف واش روم جانے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے وہ لائبریری سے نکلتا، کتب خانے سے نکلتا، باقی وہ ادھر ہی سوتا، ادھر ہی پڑھتا، پورا سال اس نے اپنا ادھر ہی صرف کر دیا۔ سال کے بعد جب سال پورا ہوا تو بادشاہ نے بلایا، اور بادشاہ نے نا چیک کیا کہ یار یہ اس 1 سال کے اندر اس نے کیا کر لیا، کیا یہ بن گیا۔ تو جب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا تو پوچھا کہ 1 سال میں تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو لڑکے نے بڑی حیرانی سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی لائبریری میں، آپ کے کتب خانے میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ میں نے ساری حفظ کر لی ہے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، کس نے یہ ساری حفظ کیسے کر لی ہے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جو تم نے سیکھ لیا وہ سیکھ لیا، آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ چلے جاؤ۔ وہ لڑکا چلا گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں علم کے 2 ہی سینٹر تھے، ایک تھا بغداد اور دوسرا تھا قاہرہ۔ یہ قاہرہ مصر کا شہر ہے، اور بغداد اور قاہرہ یہ 2 ایسی بڑے شہر تھے، ان میں ایسی درسگاہیں تھیں جدھر سے علم حاصل کیا جاتا تھا، جدھر سے لوگ پڑھ لکھ کے آگے نکلتے تھے۔ وہ لڑکا کبھی قاہرہ کبھی بغداد کا سفر کرتا رہا، اپنے علم کو آگے بڑھاتا رکھا۔ اسی دورانیے میں اس نے 500 کتابیں لکھی۔ 500 کتابیں لکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے مرنے کے 200 سال بعد، جب اس کی کتابیں دوسرے ملکوں میں گئیں، دوسرے ملکوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ بہت بڑا دماغ تھا، پھر لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا نام ابو علی سینا تھا، اور وہ ابو علی سینا جو ہمارے مسلمان سائنسدانوں میں، آپ بھی ان میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ان ابو علی سینا نے پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد رکھی۔ تو کیا آپ ایسے مسلمان سائنسدان کو ان کی بات سن کے خوش نہیں ہوئے یا اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے؟ ایسے مسلمان سائنسدان جن کی وجہ سے پورا یورپ آج چمک رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ علم جو اپنا ادھر سے اٹھایا لے گئے اور مسلمانوں کو اس سے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو وہ ابو علی سینا جنہوں نے پوری میڈیکل سائنس کی بنیاد ایسی رکھی کہ اگر جب تک میڈیکل سائنس میں ترقی ہوگی تو وہ جو ابو علی سینا کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کے ذریعے سے ترقی ہوگی۔ تو یہ ہے ایک سچی لگن علم حاصل کرنے کی، کہ کبھی کوئی ایسا آپ نے بندہ سنا جس نے علم حاصل کرنے کے لیے کسی کا علاج کیا ہو، جس نے علم حاصل کرنے کے لیے سبزی فروش سے علم حاصل کیا ہو؟ ٹھیک ہے، آج المیہ یہ ہے کہ علم ہمارے گھر میں ہے، علم ہماری دسترس میں ہے، علم ہماری پہنچ میں ہے، لیکن جب ہم علم حاصل کرنے آتے ہیں تو پھر بھی اپنے معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ جیسے کہ موبائل بہت اچھی ایک ڈیوائس ہے، اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے تو اس پازیٹیو استعمال سے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے۔ اگر آپ چاہیں تو اسی موبائل سے بہت زیادہ روزگار بھی کما سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس موبائل سے پوری دنیا میں اپنا چرچا بھی کر سکتے ہیں، جیسے جتنے بھی پوری دنیا کے ٹاپ ٹرینر ہیں وہ اسی انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا میں جانے جا رہے ہیں۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے ایک بڑے محسن کی بات کی، ابو علی سینا رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، جنہوں نے اتنا علم حاصل کر کے تو عوام کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام کیا۔ تو جزاک اللہ، مہربانی۔